آپ کرسچن تھی، آپ نے مسلمان ہوئی ہیں آپ ماشاءاللہ سے۔ میری والدہ نے آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، جب وہ دین اسلام میں آئیں، جب شوہر کو پتہ چلا کہ ہم نے اسلام کنورٹ کیا تو انہوں نے جو ہے نا ہمیں چھوڑ دیا۔ آپ نے اسلام قبول کر ہی لیا ہے تو 20 سال بعد اگر ان کو پتہ چل رہا ہے تو ان کو ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ شوہر جو ہے نہ بچوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں، نہ بچوں کی پڑھائی کا، نہ گھر کا۔ لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں، کہنے کو سب کہتے ہیں کہ ہاں مسلمان ہوئے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے رویے بالکل خراب ہیں۔ یہ وارم ویلکم کرنا یا اس میں ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے، یہ معاشرہ ہمیں نہیں اپناتا۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنا میزبان جمشید لوریا، تسی دیکھتے پے MYK نیوز۔ ناظرین میں نے ایک باجی بیٹھے نے، انہوں نے سانوں فون کیتا ہے کہ میرے نال کوئی ٹریجڈی ہوئی ہے، میں میڈیا تے آنا چاہنی ہاں، میں کچھ شیئر کرنا چاہنی ہاں تے اسی انہاں سے حاضر ہاں۔ انہوں نے پوچھاں گے آخرکار انہوں نے کی ایسا ہویا ہے کہ جڑا میڈیا تے آندے مجبور ہو گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی باجی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نوشین ہے۔ جی جی۔ میں نہیں آنا چاہتی تھی چینل پہ، اس طرح نہیں کوئی مسئلہ کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے مجبور کیا گیا کیونکہ میری بہت ساری بہنیں ہیں جو میرے اس میسیج سے کچھ سیکھیں گی، ان کے بھی کچھ ہوگا، مسائل حل ہوں گے اور میرے بھی شاید اللہ تعالیٰ کوئی بہترین کر دے۔ میری جو ہے نا شادی ہوئی تھی 2001 میں، اور اس کے جس وقت میری شادی ہوئی تھی تو میرے ان لاز کو نہیں پتہ تھا، کیونکہ مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ جو ہے نا ہم اسلام میں کنورٹ ہوئے ہیں۔ میری والدہ نے آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، جب وہ دین اسلام میں آئیں، سیدوں نے ان کو جو ہے نا مسلمان کیا۔ یہ میرے جب شادی ہوئی تو میرے ان لاز کو نہیں پتہ تھا۔ یہ کچھ عرصے پہلے میری والدہ کو اللہ کے گھر جانے کا شوق ہوا، انہوں نے کہا کہ وسائل نہیں تھے، انہوں نے میڈیا میں رابطہ کیا، لوگوں نے ان کی ہیلپ کی، انہوں نے عمرہ کیا، لیکن اس کی جو ہے نا مجھے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوئے کہ میرے جب شوہر کو پتہ چلا کہ ہم نے اسلام کنورٹ کیا تو انہوں نے جو ہے نا ہمیں چھوڑ دیا۔ تو یہ بری بات تو نہیں ہم نے کی ہے، میں نے تو اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو جو ہے نا میری والدہ نے، مجھے تو یہ بھی نہیں بات پتہ تھی کہ میری خالہ کی جو بیٹیاں ان کو بھی ہم نے جو ہے نا مسلم کیا ہے۔ تو یہ اسی بات کی سزا ہمیں مل رہی ہے اب کہ شوہر جو ہے نہ بچوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں، نہ بچوں کی پڑھائی کا، نہ گھر کا۔ جاب میرے پاس ابھی فی الحال کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ خود پہلے انہوں نے مجھے کرنے نہیں دی کبھی، اگر میں نے کی ہے تو انہوں نے مجھے وہاں جا کے بہت سارے مسائل کھڑے کیے، تو کون رکھتا ہے ایسے مسائل میں۔ اور اب جو ہے وہ خود بھی جو ہے نا بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ میرے ان لاز بھی میرا کوئی ساتھ نہیں دیتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ایسے لوگوں کو نہیں جی وہ کر سکتے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کرسچن تھی، آپ نے مسلمان ہوئی ہیں آپ ماشاءاللہ سے، تو وہ پہلے بھی مسلمان ہی تھے، جب آپ نے اسلام قبول کر ہی لیا ہے تو 20 سال بعد اگر ان کو پتہ چل رہا ہے تو ان کو ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے کوئی فراڈ کیا ہے، ہم نے جھوٹ بولا ہے، جبکہ مجھے بذات خود مجھے نہیں پتا تھا کہ میری والدہ جو ہے نا اسلام کنورٹ ہے۔ مجھے نہیں یہ بات پتہ تھی، کیونکہ میں نے تو ہوش ہی اسی چیز میں سنبھالی۔ سیدوں میں میری پرورش ہوئی، سید خاندان تھا جہاں پر میری پرورش ہوئی، جن میں میں رہتی تھی، کیونکہ میری والدہ سنگل مدر تھی، وہ محنت کرتی تھی، انہی میں پلی بڑھی۔ مجھے تو یہ اس کرسچینٹی کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اچھی تعلیم دی، اچھا سب کچھ کیا، اچھی جگہ شادی کی، میرے میاں بھی ماشاءاللہ سید ہے، لیکن اب اپنی سوچ کی بات ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی والدہ کو چاہیے تھا نا کہ آپ کی شادی کر رہے ہیں، ان کے تک ساری بات یا آپ کے تک پوری انفارمیشن دیتے کہ بیٹا ایسے ہے یہ وہ۔ آپ نے کبھی کسی بڑوں نے، کسی رشتہ دار نے کبھی نہیں آپ کو ایسا بتایا کہ بیٹا ایسے ہے؟ جن کے جو ہم میری والدہ کو اسلام میں لے کے آئے تھے، انہوں نے ہی رشتہ کروایا تھا، انہی کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے کہا ضرورت ہی نہیں، انہیں پتہ کہ تم ہماری ہو تو اتنی بات کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ایک ٹائم آیا، ان کو لگا کہ مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ میں نے کتنی مشکل دین اسلام کے لیے کاٹی ہے، اس میں رہنے کے لیے انہوں نے بہت تنگیاں کاٹی ہیں۔ لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں، کہنے کو سب کہتے ہیں کہ ہاں مسلمان ہوئے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کے رویے بالکل خراب ہیں۔ یہ وارم ویلکم کرنا یا اس میں ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے، یہ معاشرہ ہمیں نہیں اپناتا، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ تو آپ کے ہسبینڈ اب آپ کا خرچہ نہیں اٹھا رہے، کتنے بچے ہیں آپ؟ میرے 3 بچے ہیں ماشاءاللہ، 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، اور وہ نہیں خرچہ کوئی نہیں اٹھاتے، بلکہ ابھی میں نے اپنے بیٹے کو، میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس کو میں نے چھوٹا سا ایک موبائل کا سٹال سا لگا کے دیا تھا، وہ بھی اس سے انہوں نے وہ کر کے بیچ کے جوا کھیلتے ہیں، وہ بہت ہمیں پریشان کرتے ہیں، بہت مشکل زندگی کی بھی ہوئی ہے اور آگے بھی ظاہری سی باتیں کریں گے۔ صرف یہی بات پہ؟ اسی بات پہ نہیں، پہلے بھی وہ بہت تنگ کرتے تھے، کمائی ہے انہوں نے کبھی نہیں کی، مثلا کہ بس گزارے جتنا، تو یہ تو ان کو ایشو مل گیا اب کہ اب میں اور پریشان کروں گا،
یہ خاموش ہو جائیں گی, ان کی کمزوری میرے پاس آ گئی. جی بچوں کو بھی بڑا پریشان کرتے ہیں, بیٹے کو مارنے کی کبھی دھمکی دیں گے, بچیوں کو مارنے کی دھمکی دیں, وہ بیچارے بچے ڈر جاتے ہیں کہ یہ کہیں ماں کو قتل نہ کر دے, ماں کو مارے نہ. یہ ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے, گھر کی جو ہے نا انہوں نے چیزیں کچھ بیچ دی, ہمیں پتہ چلا, ہمارے پیچھے کہیں چوری, دروازہ توڑا, چیزیں بیچ دی. ہم نے جب پوچھا تو پھر انہوں نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا. پھر بچے بہت گھبرا جاتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اس سے زیادہ مسائل بڑھ جائیں. آس پاس معاشرے میں دیکھتے ہی ہیں کہیں نہ کہیں کوئی قتل ہو رہا ہے, کوئی کچھ ہو رہا ہے, تو اس طرح کا کوئی معاملات باپ نہ ہمارا کر دے. یعنی کہ اس قدر بچے بھی ڈرے پڑے. بچے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں. تو آپ علیحدگی چاہتے ہیں ہم سے؟ علیحدگی لے کے, علیحدگی تو میں تب لوں, خلا طلاق تب لوں جب مجھے آگے کوئی مسائل کرنے ہیں. نہ وہ طلاق دیتے ہیں, طلاق لے کے بھی تو میں نے اکیلے ہی چلانی ہے زندگی. میں آن لائن کوکنگ وغیرہ کرتی تھی, وہ بھی انہوں نے جب یہ ڈیلیوری دینے جاتے تھے تو بہت انہوں نے میرے ساتھ مسائل کیے. میرے پاس کچھ ہو تو میں چلیں اپنا آن لائن یا اپنا کوئی ریسٹورنٹ وغیرہ کھولوں. میری کوکنگ وغیرہ بہت اچھی ہے, میں وہ کرتی رہی ہوں. بچے وغیرہ پڑھتے ہیں آپ کے؟ ہاں جی, بیٹے میرے نے آئی کام کیا ہے, بیٹی نے ICS کیا ہے. چھوٹی بیٹی جو ہے نا 7th میں ہے, لیکن وہ اسکول وغیرہ بھیجنے کے میرے اور آگے پڑھائی کرانے کے میرے پاس وسائل نہیں ہیں. بچے جاب وغیرہ کہیں نہیں کر رہے اسٹڈی کے بعد کہیں؟ بیٹا کرتا ہے, کال سینٹر میں جاب کرتا ہے, لیکن میرے گھر کا اپنے کا کرایہ ہی جو ہے نا 17,000 روپے ہے. رینٹ پہ کر رہا آپ کا؟ جی رینٹ پہ ہے, رینٹ پہ ہے. اور دوسرا بل وغیرہ آپ کو پتہ ہے بہت مسائل ہیں. اور کوئی رشتہ دار, کیونکہ ہم نے بہت عرصے یہ اسی دین اسلام کی وجہ سے نہ کوئی ہمارا رشتہ دار رہا جو ہماری ہیلپ کرے. چلیں برے وقت میں رشتہ دار کام آ ہی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو تم لوگوں نے بڑے زمانوں پہلے چھوڑ دیا تھا, ہم تمہاری کیا ہیلپ کریں گے. تو ایک تنہا پہلے ماں تھی, وہ بھی نہیں دنیا میں رہی, تو میں تو بالکل اکیلی ہو گئی ہوں. کیسے زندگی چلے گی سمجھ سے باہر ہے. ایک میاں کا سہارا تھا, اس نے بھی یہ آپ کو میں نے بتایا کہ جو اس نے مسائل کھڑے کیے ہیں میرے لیے. میرے بچے اب مسلمانوں کی آگے اولاد ہے. قرآن پاک ماشاءاللہ میرے تینوں بچوں نے پڑھا ہوا ہے. میں نے خود قرآن پاک پڑھا ہوا ہے. 5 وقت کے ہم نمازی ہیں, ہر چیز ہے. تو اور کیا مسلمان میں آپ کو چاہیے؟ ایک مسلمان عورت میں کیا آپ کو چاہیے ہوتا ہے؟ جب وہ سب کچھ ہے تو پھر اعتراض میرا نہیں خیال کے بنتا ہے. ان کو میں نے سمجھایا, میں کہ جو چیز مجھے بھی نہیں پتہ وہ میں کیسے دھوکا ہے. آپ کو پتہ چلی, آپ تو خوش ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں میں چنا, کہ آپ کو خاص ایک رشتہ دیا گیا, لیکن ہر بندے کی سمجھ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے. آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی, کچھ بھی آپ کے اندر دل کے اندر کوئی بات ہے, کچھ شیئر کرنا چاہیں گی, کیا کہنا چاہیں گی, جو بھی آپ کے دل میں, آپ ہماری آڈینس کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہیں گی؟ بس میں یہ کہتی ہوں کہ والدین کو بہت سوچ سمجھ کے یہ سارے فیصلے کرنا چاہیے. اور یہ کوئی چوری نہیں تھی, یہ کوئی بری بات نہیں تھی. میری والدہ نے شاید اس خوف سے نہ بتایا ہو کہ یہ شاید یہ پتہ تھا ان کو. وہ دیکھیں 20 سال بعد بھی اگر بات پتہ چلی تو ہوا تو وہی. اگر اس وقت اگر بتا دیا ہوتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی. اور آج میرے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ بالکل اندھیرے میں ہے. میں خود بھی بالکل نہ آگے پیچھے کوئی یہ ہمارے ہے جو ہمارا کو پرسان حال پوچھ سکے. اور یہی وجہ ہے میں نے میڈیا پہ آ کے جو ہے نا بتانی چاہیے. ریکویسٹ کرتی ہوں اگر کوئی صاحب حیثیت لوگ ہیں, میرا کوئی اگر ہیلپ کرنا چاہیے, میرے بچوں کا ظاہر آگے مستقبل بہت جو ہے نا اس میں ہے. میں محنت کرنا چاہتی ہوں, مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کسی سے. میں صرف اپنا تھوڑا سا کام سیٹ کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کو رزق حلال آگے دے سکوں, ان کا مستقبل لے کے چل سکوں. تو اگر کوئی میری ہیلپ کرنا چاہے تو ضرور پلیز. آپ اپنا نمبر بتا دیں, ہماری آڈینس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جتنا ہو سکے ہیلپ کرے گی. جی شکریہ. 0306 7140 419 0306 71 40 419. تو جی ناظرین, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ. ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ. 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ. ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ. ਇਹਨਾਂ ਜਿਮਸ਼ੇਲ ਹੋਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ. अच्छा हम ये वीडियो चला सकते हैं? हाँ जी ज़रूर चलाएं, बिल्कुल क्यों नहीं चला सकते. बहुत शुक्रिया.